بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا آج کا یہ سفر بڑا متبادل سفر ہے. یہ اللہ کے گھر کی حاضری کا سفر ہے، اور یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو نصیب کرتا ہے جو بندے جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پیسے والے بہت ہیں، مال والے بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم پیسے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے مقدر سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لی. دوسری بات، اس سفر کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اس سفر کا ایک مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد سفر نہیں کرنا چاہیے. بے مقصد سفر نہیں کرنا چاہیے. کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اس سفر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سفر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کیا کر دے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کیوں ہم کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ اس لیے تو جا رہے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، ہم اپنے اللہ کا گھر دیکھ کر آ جائیں، اپنے نبی کا شہر دیکھ کر آ جائیں. تو یہ ہمارے ایک سفر کا ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. تو ہم اس سفر کو اس مقصد کے تحت کریں کہ وہاں جا کر ہم خوب عبادت کریں گے، اللہ کے گھر پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کر پاک صاف ہو کر آئیں گے. پاک صاف ہو کر آئیں گے، کیونکہ عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی. تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو 20 دن تک، یہ 20 دن کا آپ کا سفر ہے. 14 جنوری میں آج ہم جا رہے ہیں، 2 فروری میں انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے. تو یہ 20 دن کا جو سفر ہے، آنا جانا لگا کر، یہ سفر عبادت کا سفر ہے. اس میں عبادت پر دھیان دینا ہے اور شاپنگ پر ادھر ادھر چیزوں کو دھیان نہیں دینا ہے. صرف ہمیں عبادت پر فوکس کرنا ہے. زیادہ تر وقت ہمیں حرم پاک میں بتانا ہے. جب مدینے میں ہوں گے زیادہ تر وقت مسجد نبوی کے اندر بتانا ہے. جب ہم مکہ المکرمہ میں ہوں گے تو زیادہ تر وقت ہمیں کہاں بتانا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر بتانا ہے. اچھا، یہ سفر دیکھیے، سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مکمل سفر میں انشاءاللہ. اور تو سفر کے تعلق سے جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا. لیکن وہاں جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، تھوڑا اس کو دھیان دینا ہے. اپنا آپ معمول یہ بنائیں گے کہ آپ ظہر پڑھ کے 4 نمازیں آپ کو حرم میں پڑھنی ہے. ٹارگیٹ کرنا ہے 4 نمازیں آپ کو حرم میں پڑھنی ہے. فجر کے لیے آپ حرم جائیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، ناشتہ کریں، تھوڑا سا آرام کر لیں. ظہر میں اٹھیں، ظہر والی نماز آپ اپنے ہوٹل میں ہی مسجد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدود حرم میں جو نماز پڑھی جائے گی اس پر بھی 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. اس پر بھی 1 لاکھ نماز ثواب ملے گا. ایک نماز ہوٹل میں پڑھ کے دوپہر کا کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، سیدھا حرم چلے گئے. سیدھا حرم چلے گئے. بیگ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس بیگ میں اپنا 2-4 بوتل رکھنی پانی کی، وہاں سے زمزم بھر کے لانا ہے. کیونکہ وہاں رہ کر نارمل پانی پیے تو کیا فائدہ؟ پورے 24 گھنٹے آپ کو زمزم پینا ہے. 2-4 بوتل رکھ کے لے گئے، ادھر سے بھر کے لیا ہے. آپ باقی کے وقت میں زمزم آپ کو پینا ہے. ٹھیک ہے. حرم پاک میں گئے، زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے آپ کو. زیادہ جتنا ہو سکے آپ طواف کریں. طواف کر کے جب تھک جائیں بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم کی زیارت عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں اور جب تھک جائیں کچھ کھا پی کے پھر زمزم پی لیں. تو اس طریقے سے آپ کو عصر، مغرب، عشاء تینوں نمازیں بیک ٹو بیک وہاں پڑھ کر اور پھر اپنے ہوٹل پر واپس آنا ہے. یعنی آپ کے اس سفر کا مقصد ہونا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اپنے گناہوں کی معافی. ٹھیک ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سفر جو ہو رہا ہے آپ کے پیسے سے نہیں ہو رہا ہے. آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے قبول کیا، اس لیے سفر ہو رہا ہے. اب دیکھیے اندر کے بارے میں بتا دوں. اندر ہم انٹری کریں گے. انٹری کر کے سامنے ایم کاؤنٹر ہے سعودی ایئرلائنس کا، وہ ہماری بورڈنگ ہوگی. یہ جو بڑا بیگ ہمارا جمع ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی سامان الیکٹرک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اس بڑے بیگ میں کوئی بھی سامان الیکٹرک ہونا چاہیے. الیکٹرک سامان آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونا چاہیے. اور یہ سامان وہاں جمع ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک میں بورڈنگ پاس مل جائے گا. بورڈنگ پاس میں ہمارے فلائٹ کی ڈیٹیل ہوگی، اس میں نمبر ہوگا، کس نمبر پر ہماری فلائٹ لگے گی، اس میں سیٹ نمبر ہوگا. پھر ہم آگے سامنے جائیں گے. امیگریشن ہے، امیگریشن ہمارا فوٹو کی جگہ پاسپورٹ مور لگے گی، اس کو پار کریں گے. تھوڑی سی ہلکی پھلکی چیکنگ ہوتی ہے. پھر وہاں پر جائیں گے جہاں پر ہماری فلائٹ ہوگی. وہاں پر مسجد ہے، وہیں پر آپ لوگوں میں انشاءاللہ حرم بنوا دوں گا. اور اس کے بعد ہم فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے. پھر جدہ اتریں گے. جدہ اتر کے وہاں بھی امیگریشن ہوگی. امیگریشن سے جیسے ہی پار ہوں گے بیل پہ والا سامان آپ کو مل جائے گا. بیل پہ گھوم رہا ہوگا سامان اکٹھا کر کے میں آپ سب کو اکٹھا کر کے پھر ہم بس میں بیٹھیں گے اور بس سے پھر انشاءاللہ مکہ المکرمہ پہنچیں گے.